محبت ایک ایسا درد ہے جو خاموشی سے روح میں اتر جاتا ہے۔ یہ جملہ جیسے ہی اس خاتون نے ناول کے صفحے پر پڑھا، اس کے برابر بیٹھی نشست پر موجود نوجوان کے ہونٹوں پر ہلکی سی طنزیہ لکیر ابھر آئی۔ وہ خاتون مکمل حجاب میں تھی، چہرہ نقاب میں چھپا ہوا، ہاتھوں میں باریک سیاہ دستانے اور صرف آنکھیں، گہری سیاہ اور پراسرار آنکھیں، جیسے لفظوں کے پیچھے چھپی کسی کہانی کو پڑھ رہی ہوں۔ اس کی نظریں ناول کے الفاظ میں اس طرح الجھی ہوئی تھیں جیسے ارد گرد کی دنیا اس کے لیے وجود ہی نہ رکھتی ہو۔ نوجوان اچانک اپنی نشست سے اٹھا اور خاموشی سے واش روم کی سمت چل دیا۔ وہ کوئی عام لڑکا نہیں تھا، 25 برس کے قریب عمر، صاف رنگت، متوازن قد اور پیشانی پر ہلکی سی محراب جو اکثر لمبے سیاہ بالوں کے نیچے چھپی رہتی۔ اس کی آنکھوں میں مستقل سی سرخی تھی، جیسے نیند اور جاگنے کے درمیان کہیں اٹکی ہوئی ہوں۔ واش روم کی طرف جاتے ہوئے اس نے بزنس کلاس کے دیگر مسافروں پر سرسری نظر ڈالی۔ زیادہ تر لوگ کھانے کے بعد نیند کی آغوش میں جا چکے تھے۔ یہ جہاز لندن کے ہیتھرو ایئرپورٹ سے لاہور کے علامہ اقبال انٹرنیشنل ایئرپورٹ کی طرف محو پرواز تھا۔ کچھ دیر بعد وہ واپس آیا۔ اپنی سیٹ پر بیٹھنے سے پہلے اس کی نظر ایک بار پھر ناول پڑھتی ہوئی خاتون پر ٹھہر گئی۔ عمر اندازاً 35 کے قریب تھی، چہرہ چھپا ہونے کے باوجود وقار نمایاں تھا۔ وہ اب بھی اسی انہماک سے پڑھ رہی تھی جیسے وقت تھم گیا ہو۔ نوجوان سونے کی کوشش کر رہا تھا مگر اس کی آنکھیں بار بار کھل جاتیں۔ خاتون کے پاس جلتی ریڈنگ لائٹ اس کی نیند میں خلل ڈال رہی تھی۔ پائلٹ پہلے ہی زیادہ تر کیبن لائٹس بند کر چکا تھا۔ خاتون نے اگلا صفحہ نہایت سلیقے سے پلٹا۔ نوجوان کی نظر بے اختیار اس کے ہاتھوں پر جا ٹھہری اور خاتون یہ سب محسوس کر چکی تھی۔ شانک اس نے نرم مگر واضح آواز میں پوچھا، بھائی کیا آپ کو میری وجہ سے کوئی تکلیف ہو رہی ہے؟ لب و لہجہ شائستہ، آواز میں عجیب سی ٹھہراؤ۔ نوجوان نے بلا جھجک جواب دیا، تھوڑی سی روشنی میں بھی مجھے نیند نہیں آتی۔ خاتون کے رخسار کے پیچھے ایک مسکراہٹ تھی۔ اس نے ناول ایک ہاتھ میں لیا اور دوسرے ہاتھ سے لائٹ بند کر دی۔ میری رائے میں نیند کا تعلق روشنی سے نہیں، دل کے سکون سے ہوتا ہے۔ دل مطمئن ہو تو شور میں بھی نیند آ جاتی ہے۔ نوجوان نے اس کی طرف غور سے دیکھا۔ سکون یا بے سکونی مزاج کی بات ہوتی ہے، میں تو بالکل مطمئن ہوں۔ یہ سن کر خاتون کے ہونٹوں پر ہلکا سا تبسم آ گیا۔ میں آپ کی بات نہیں کر رہی تھی، خیر آپ آرام کیجئے۔ وہ سیٹ سے ٹیک لگا کر چھت کی طرف دیکھنے لگی۔ ناول اس کی گود میں آ چکا تھا۔ 6 گھنٹوں کے سفر میں اب تک ان کے درمیان بس رسمی جملے ہی ادا ہوئے تھے، سلام، شکریہ اور خاموش مسکراہٹیں۔ مگر ناول ایک بار پھر نوجوان کی توجہ کھینچ لایا۔ آپ ایسے ناول بھی پڑھتی ہیں؟ نوجوان نے خاموشی توڑ دی۔ خاتون چونکی، پھر سنجیدگی سے پوچھا، ایسے مطلب؟ ڈائجسٹوں میں چھپنے والی کہانیاں جن کا مقصد صرف وقت ضائع کرنا ہوتا ہے۔ خاتون نے سوالیہ نظر سے دیکھا۔ آپ نہیں پڑھتے؟ نوجوان ہنس پڑا مگر آہستہ، میں نے تو بازلا کو بھی منع کر رکھا ہے۔ بیوی ہے؟ آواز ہلکی تھی۔ نہیں، شادی نہیں کی۔ بہن؟ نوجوان نے نفی میں سر ہلایا۔ بہن نہیں مگر بہن جیسی ہے۔ خاتون مسکرائی، نقاب کے پیچھے چھپی ہوئی مسکراہٹ۔ آپ مسکرائیں کیوں؟ نوجوان نے قدرے خفگی سے پوچھا۔ نظر تیز ہے آپ کی، پردے کے پیچھے کی کیفیت بھی پڑھ لیتے ہیں۔ یہ جواب نہیں ہے، خاتون نے سنجیدگی سے کہا۔ دیکھو بھائی، رشتے تشبیہوں پر نہیں چلتے۔ بہن صرف بہن ہوتی ہے، بہن جیسی نہیں۔